یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں، اپنے کام کو فوکس کرے، دوسرے کے، وہ لطیفہ سن لیں دوبارہ، آپ سن کے بور ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ لطیفہ یہ ہے، ایک بوڑھے میاں انہوں نے دیکھا کسی بچے کو سگریٹ پی رہا ہے، تو بچے کو جا کے بولا بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا کہ میرے دادا کی عمر تو 100 سال تھی. تو اس بوڑھے نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا اس کو پینے دیتے. بچے کا غلط تھا الزام، کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو سمجھائیں. میں اس سے یہ لیسن نہیں دے رہا کہ آپ بچوں کو روکیں نہیں سگریٹ سے، یہ بات غلط ہے، لیکن اس سے اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، گھستا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح، جائے تمہارا لینا دینا نہیں ہے یار. ابھی مولانا طارق صاحب نے سر کے بال لگوائے نا، مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا آپ بھی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں. کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کروائے، اور ریکارڈ بھی کیسے کروائے کہ مولانا کو کیا ضرورت تھی اس عمر میں بال لگوانے کی. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے آپ کو کیا ضرورت تھی اگر لگوا لیا تو اس پہ ایک تبصرہ کرنے کی. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تبصرہ کیا کسی نے. ان کا بال لگوانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا تو آپ کا تبصرہ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ ان کا پرسنل معاملہ ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ کا، میں نے کہا میں پاگل ہوں کیا؟ میں فالتو بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کوئی سر پہ بال لگوائے اس کی مرضی، بال اتروائے. ہاں میں ٹنڈ کے فضائل اور بالوں کے فضائل بیان کر سکتا ہوں جنرلی، کہ یہ جو خانقاہوں میں ٹنڈ کا رواج ہے کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، مجھے کم از کم پرسنلی یہ پسند نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت بال رکھنا ہے، ٹنڈ کرانا سنت نہیں ہے. کرا لو کسی کو اچھا لگتا ہے، یا کوئی تربیت کے لیے کسی کی ٹنڈ کرا دے، کسی بچے میں زیادہ شوبازیاں آ رہی ہیں، پفیں بنا رہے ہیں، تو ابا کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اڑا اڈا ہی تاکہ اس کی تربیت ہو، وہ ٹھیک ہے. تو خانقاہ میں اگر کوئی پیر و مرشد اپنے کسی مرید کو دیکھیں اس میں شوبازی کا عنصر بہت ہے، تو دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے وہ ٹنڈ کرا دیں تاکہ تیرے اندر جو شو مارنے کی عادت ہے وہ ختم ہو. تو وقتی طور پر یہ تربیت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازمی حصہ بنا لینا، جیسے بعض لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں، پورا گروپ جا رہے ہوتے ہیں، سب کی ٹنڈیں ہوتی ہیں، مخصوص ٹوپیاں، مخصوص کپڑے. تو یہ تو دھڑے بندی ہے بھائی، اسلام میں دھڑے بندی نہیں ہے. سب جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی رہو. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، اتنے گہرے گھنے بال ان کے، اور پورے یہاں تک ایسا لگ رہا تھا، داڑھی بھی بڑی، تو مجھے لگا کہ کچھ جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے. منہ سے بھی بڑی بڑی، داڑھی بھی بڑی، بال بھی اتنے بڑے. میں نے کہا یار کوئی ڈر جائے گا رات کو کوئی دیکھ کے، تو تھوڑا چھوٹے کرو ان کو. کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو رکھے. میں نے کہا میرے سلکی بال ہیں اور ہلکے بال ہیں، اتنے جنگل نہیں نظر آتا. آپ کے تو بال ایسے ہیں کہ وہ کبوتر انڈے دے گا اس میں آ کے بھائی. تو بہت سے لوگوں کی میں نے خود ٹنڈ کروائی ہے کہ آپ مت رکھو، شریف آدمی لگو گے، چھوٹے بال رکھو آپ، جس سے پتہ نہیں کیا لگ رہے ہو آپ. سلکی بال ہوتے ہیں نا، یا تھوڑے سے ہلکے پھلکے گھنگریالے ہوں تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، وہ پھر بہت بڑے رکھتے ہیں تو عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر میرا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں جی مفتی صاحب نے رکھے ہیں. بھائی شریعت کو فوکس کرو. ہم اگر ایک خاص لباس پہنتے ہیں تو وہ سنت نہیں بن جاتا. ہماری ایک پگڑی کا اسٹائل ہے تو وہ سنت نہیں بن جاتا. تو ہر آدمی کو جو لباس سوٹ کر رہا ہے، جیسے وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ ویسا لباس پہنے. اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی مرضی کو دیکھے، پھر بیوی کی مرضی کو دیکھے. شریعت میں بیوی کو خوش کرنے کا حکم ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے کہ یہ والی ڈریسنگ آپ پہ اچھی ہے تو آپ وہ والی پہن لو. آپ بھی تو چاہتے ہو نا بیگم ہماری مرضی کی ڈریسنگ پہنے. تو عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر وہ والی پہنے جو جس میں مجھے اچھا لگے. وہ آپ نے پورا شامیانہ پہن لیا، پھر ٹنڈ کرا لی، تو بیوی کو کہاں اچھا لگے گا بھائی؟ بولے گا ٹنڈے سے شادی تھوڑی تھی میری، تو پورے پراپر آدمی سے شادی ہوئی تھی. تو خیر، تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر لمبی ہو، 100 سال عمر ہو، تو دوسرے کے کام میں ٹانگ بولو نہ اڑاؤ. ہاں نہیں انل منکر ضرور کرو. کوئی غلط ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ بتا دو غلط ہے. میں ایک مثال دے کے بیان کو ختم کرتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مثالوں سے نا بات اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مدرسے میں ٹیچر تھے. سندھ کا کوئی مدرسہ تھا. تو اجلاس تھا بقرعید سے پہلے، سارے علماء جمع ہوئے ہوئے تھے. اجلاس میں یہ طے پایا کہ بقرعید میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا کام ہم نے طلبہ کے ذمے لگانا ہے. تو طلبہ کو ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے، وہاں سے کھال لے آؤ، وہاں سے کھال لے آؤ. تو اس کی تشکیلات ہو رہی تھی، مشورے چل رہے تھے. ہمارے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے وہ اس مدرسے میں ایک سینئر ٹیچر تھے. وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نا بالکل خاموشی سے بیٹھے.
مشورے چل رہے ہیں, اس کو فلاں جگہ بھیجو, اس کو یہ بھیجو, اس کو یوں کرو, اس کو یوں کرو, پوری بحث ہو رہی ہے. حضرت چپ. کافی دیر بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کس کی کہاں تشکیل ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا میں اس عمل کو جائز ہی نہیں سمجھتا, بس چپ. یعنی طلبہ کو اس طرح سے کھالیں لینے کے لیے بھیجنا, اس سے دین کے علم کی حضرت کے خیال میں توہین ہے. یہ چندہ مانگنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے تھی کہ طلبہ جائیں لوگوں کے گھروں سے کھالیں لے کے آئیں. ہمارے حضرت کا استغنا ایسے تھا کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ حضرت میں نے جانور ذبح کیا ہے, تو اس کی کھال جو ہے نا, کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں آپ. حضرت نے فرمایا خود ہی بندے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی حضرت کو اس پہ غصہ آتا تھا کہ ہم یار ہم اس کام کے لیے رہ گئے, تمہارے یہاں سے گھر سے جا کے کھالیں اٹھا کے لائیں. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بھی کب عالم بنیں گے تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہے. ان کو ایسے ذلت والے کاموں میں لگایا تو ان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہوگی. یہ چھوٹے کے چھوٹے, ہر وقت پھر یہی رہے گا, وہاں سے بکرے کی کھال مل جائے, وہاں سے دمبے کی کھال مل جائے, وہاں سے جو ہے نا 5 روپے مل جائے, وہاں سے 10 روپے مل جائے. حضرت کی رائے تھی, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت کا استغنا یہ تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی چندہ مانگنا ہے تو آپ ایک پروگرام کریں, اس میں چلائیں کہ بھائی ہمارے یہ مصارف ہیں, جو حضرات دینا چاہتے ہیں دیں, نہیں دینا چاہتے تو دفاع ہو. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہیں دفاع ہو, لیکن مطلب یہی ہے دینا دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم کام کریں گے, جو وسائل نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے کام. لیکن عزت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. تو حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا آپ کوئی مشورہ دیں, تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. تو جس نے پوچھا اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا, آپ اس لیے چپ ہیں. بس اس کے بعد سب نے مشورے شروع کر دیے. حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرا فرض ادا ہو گیا, میں نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے بائیکاٹ کیا, جا رہا ہوں میں, تم لوگ طلبہ کو ذلیل کر رہے ہو, بند کرو یہ مدرسہ, اور پھر پورے سال محتمم اور طلبہ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیو. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے, ہو سکتا ہے وہاں یہ والی خرابی نہ ہو, کوئی دوسری گڑبڑ ہو, کسی اور ادارے میں جاؤ گے. حضرت فرماتے تھے اس طرح لوگ مدرسے تبدیل کرتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں سارے ادارے ایسے ہی ہیں, میں اپنا ادارہ بناؤں گا. پھر حضرت نے نام لے کے بتائے تھے ان اداروں کے, میں تو نہیں بتا سکتا. کہا پھر انہوں نے ادارے بنائے کہ ہم سب سے اچھا بنائیں گے, بنایا ایسا جو سب سے بدتر تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ والے ٹھیک نہیں ہے, میں ٹھیک بناؤں گا. تو جو بنایا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ. تو اس لیے اجتماعی نظم میں کچھ نہ کچھ آڑا ترچھا ہوتا ہے. آپ کا کام ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بس آپ کا فرض کیا ہو گیا ادا, پتلی گلی سے نکل لیں آپ. لیکن کہاں بھائی ایسا تحمل مارکیٹ میں نہیں ہے. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, اور ہر آدمی بس, ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ بتا دو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو. آپ بولے بھائی پھر اب یہ میرے لیے برداشت سے کیا ہو گیا ہے, باہر ہو گیا. مثال کے طور پر اس کی بھی ایک مثال دوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ایک کتاب دی گئی پڑھانے کے لیے مدرسے میں. حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے مدرسے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اب بار بار جب اصرار کیا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا, مجھے آپ نکال دیں یہاں سے, میں یہ نہیں پڑھا سکتا, یہ میرے میں استطاعت نہیں ہے اس کے پڑھانے کی. میں سمجھتا ہوں پورے سال میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور طلبہ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو جب میں کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا, مجھے کسی اور کو دے دے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور پڑھائے تو میں طلبہ کا دماغ خراب کروں, یہ کتاب فضول ہے, پھر اس سے نظام خراب ہوتا ہے. اس کی مثال ہے باس نے آپ کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دیا, اب وہ کام آپ کی مزاج کے سے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں ایک ڈرائیور تھا, اس ملازم کو انہوں نے ڈرائیونگ کے کام سے نکال کے کسی ایسے کام میں لگا دیا جو تھوڑا سا ذلت والا کام تھا. یوں سمجھو گٹر صاف کرنے پر لگا دیا, فرض کرو کام کوئی اور تھا لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا میٹر گھوم گیا, یار میں ڈرائیونگ کرتا تھا, مجھے بنگی والا کام میرے ذمہ لگا دیا. تو وہ کیا ہوا ہے ان کے, یعنی یوں سمجھیں کہ قتل پہ جا کے معاملہ ختم ہوا ہے, اتنی دشمنیاں بڑی ہیں. اب بھائی تو باس کو تو نے قتل کر دیا, اس سے بہتر نہیں تھا تو ریزائن دے دیتا کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس وہ دل میں نا نفرت لے کے بیٹھ گیا کہ یار میری انسلٹ ہو رہی ہے, میں پہلے ڈرائیور تھا, پہلے بھی ملازم تھا, اب بھی ملازم ہے, مجھے گٹر صاف کرنے پہ لگا دیا. بھائی تم سیدھا سیدھا اس کو لکھ کے دے دو کہ سر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جاب چینج کر دے, اس کو کیا پتا, آپ گٹر صاف کرنے پر لگ گئے, وہ سمجھ رہے کہ یار خوشی خوشی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دفعہ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار
کر دیا جائے کہ اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں کہو گے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھے گا, وہ اثر زیادہ ہوگا اس کے اوپر. اردو میں بولو گے تو نہ ڈرے گا نہ کوئی زیادہ اثر لے گا. انگلش میں بولو گے تو سمجھے گا کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی اوپر لیول کی چیز ہے. یہ بھی ایک سیاست ہے آج کل. کوئی بات کسی کو, میں نے ایک بیان کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے متعلق, وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی وہ مفتی نہیں ہے, ویسے ان کی لیکچروں سے بہت فائدہ ہوا ہے, مسائل کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اتنے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, کسی نے لکھا ہے تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ, یہ مفتی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہمارے ہاں پڑھا لکھا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کو انگلش آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں, لیکن آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بولا آپ نے کون سی یونیورسٹی میں عربی پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, پراپر وے میں کہاں سے پڑھا ہے فقہ؟ ٹھیک ہے آپ کو درس قرآن آتا ہے اور ہم ان کی خوبی کو مان رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے پردہ کیا ہے, لیکن کسی کو کل بنا دینا, ہمیں آپ جاہل کہو. ملک کے سارے علماء جاہل ہو گئے جو اتنے 20-30 سالوں سے مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کے مقابلے میں ایک خاتون کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ عقیدت میں غلو ہے. آپ ہمیں کہہ دو جاہل ہیں, لیکن ہمیں ہمارا لیبل لگا کے سب علماء کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے. اب ان مولویوں کو کیا پتا؟ تو وہ پڑھا لکھا ہونا ہماری نظر میں پتا ہے پاکستانی کس کو؟ جس کو انگلش کے کچھ الفاظ بیچ میں آ گئے نا آپ کی اسپیچ میں, لوگ کہتے ہیں یار ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی پڑھا لکھا ہر فیلڈ کا الگ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو میڈیکل سائنس میں ماہر ہو, جتنی مرضی انگلش بولتا ہو. اگر وہ میڈیکل سائنس میں ماہر نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. انگریزوں میں تو بچہ انگلش بولتا ہے. میں امریکہ کینیڈا میں ایک سے ایک جاہل سے ملا ہوں جو فرفر انگلش بول رہا ہے, کخ بھی نہیں آتا ان کو. اتنے بڑے بڑے فارغ لوگ ہیں نا ان ملکوں میں, انگلش آتی ہے ان کو. وہ یہاں آ جائے, ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو یہاں لے جاؤ, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیکچر لوگ سنیں گے, انگلش فرفر بولتا ہے. میں نے کہا تو آ جا ہمارے ساتھ, میں یونیورسٹی میں تیرے لیکچر کرواؤں گا, 2-4 مضمون میں تجھے لکھ کے دوں گا, وہ رٹا لگا کے یاد کرنا انگلش میں. لوگ کہیں گے آج نہ ڈاکٹر اسرار, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ مفتی تقی عثمانی, اگر کوئی ہے تو یہ ہے. حالانکہ وہ بالکل کیا ہوگا؟ فارغ. تو یہ ہماری جہالت ہے کہ انگلش آنے کو ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ علوم. علم نہیں, علوم سمجھا جائے. تو انگلش تو ایک زبان ہے میرے بھائی, اچھی بات ہے انگلش آنا, لیکن اگر آپ نے جس فیلڈ میں مہارت آپ کو حاصل کرنی تھی وہ پراپر وے میں نہیں پڑھا ہے, تو آپ کو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بڑا بہترین سوال کیا رفیع بھائی نے. کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. حدیث کی پوری الفاظ کیا ہیں؟ جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, اگر روکنے کی طاقت ہو. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے. تو آپ کو طاقت ہے اپنے باس کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں ہے نا طاقت. نظام طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے روکا, آگے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, آگے نتائج یہ نکل رہے ہیں کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا, مدرسے ٹوٹ گئے, سب ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. طاقت کا مطلب یہ روکنے کا فائدہ ہو, فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو. اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو طاقت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کے نہی عن المنکر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زبردستی روک سکتے تھے, ہاتھ پکڑ لیتے ان کا, لیکن رزلٹ کیا نکلتا؟ پورا خاندان ٹوٹ جاتا اور دشمنیاں بڑھتی. تو بھائی یہ مطلب یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے, تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوں. تو اس لیے پھر زبان, اور زبان سے بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جب بولا تو اس کے منفی پہلو زیادہ نکلیں گے, تو پھر بولنے پر بھی پابندی ہے. ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس بولو 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 بولتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ آگے نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.